میں 29 سالہ لڑکے کو اپنے گھر نوکر رکھا ہوا تھا۔ شوہر دبئی میں تھا، اس لیے میں ترس گئی تھی۔ نوکر کو اپنے بیڈ روم میں بلایا اور پھر اس رات میری خواہشیں۔ میرا نام نسیم ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن میرے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میرا شوہر ایک ہی بھائی تھا، لیکن اس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے۔ ساس سسر کا انتقال ہو چکا تھا اور اب میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ شوہر دبئی گئے ہوئے تھے، وہاں سے ہر مہینے کے مہینے پیسے بھیج دیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے بہت بار کہا تھا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن وہ کہتا تھا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں چل رہے، جب حالات بہتر ہوں گے تو میں تمہیں خود ہی لے جاؤں گا۔ لیکن مجھے یہاں پر اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ جس میں میرا گزارا بہت اچھے سے بلکہ کھلا گزارا ہو رہا تھا، کیونکہ گھر میں اور تو کوئی خرچ ہوتا نہیں تھا، صرف میں ہی تھی۔ مجھے اپنے ہی خرچ پورے کرنے ہوتے تھے۔ لیکن اب اکیلا پن اتنا زیادہ محسوس ہونے لگا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہوں۔ مجھے کسی کا ساتھ چاہیے تھا جو کہ ہر وقت میرے پاس رہے اور میرا خیال بھی رکھے، تاکہ کم از کم جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں تو کر لیا کروں اور اپنے دماغ کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ اور کوئی چارہ میرے پاس تھا نہیں، تو میں نے ایک نوکر کو اپنے ہاں رکھ لیا تھا۔ نوکر 29 سال کا جوان لڑکا تھا، گاؤں سے آیا ہوا تھا، اس لیے اس کی جسامت بہت سخت تھی اور محنت مزدوری کرنے والا دکھائی دیتا تھا۔ چند دن وہ یہاں پر رہا تو مجھے کہنے لگا کہ میڈم صاحبہ، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے شرم بھی آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بے فکر رہو، تم اپنی بات کو مکمل کرو۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو یہاں پر اپنے ساتھ لانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب میں دن بھر تھک جاتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یا تو کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ میں یہاں پر ہی اپنا کام چلا لوں، یا پھر میری مجبوری ہے، مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہتا، مجھے اپنی بیوی کو یہاں پر لانا ہوگا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس کو اجازت دے دی تھی کہ اگر گھر کے ساتھ ایک کوارٹر تھا، میں نے ان دونوں کو رہنے کے لیے وہاں پر جگہ دی تھی۔ اب دونوں اس گھر میں رہنے لگے تھے۔ وہ دن بھر گھر کا کام کرتا اور رات کو اپنے کوارٹر میں جا کر سو جایا کرتا تھا۔ میں ان کو کبھی کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ایک رات میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، دل گھبرانے لگا تو میں ٹہلنے کے لیے باہر نکلی۔ میرا چکر ان کے کوارٹر کی طرف بھی لگا تھا۔ جب کوارٹر سے رونے کی آوازیں آنے لگی تو میں کان لگا کر سننے لگی۔ جب میں نے سنا تو نوکر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے میری جان بخش دو، میرے سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، تم کوئی اور انتظام کر لو تاکہ میری جان بخشی ہو جائے۔ نوکر کہہ رہا تھا، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے شادی ہی اسی لیے کی ہے تاکہ میری خواہشات اور جذبات کا کوئی انتظام ہو سکے۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، لیکن نوکر پورا اکڑا ہوا کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اور میری بات ماننی ہوگی، کیونکہ تمہارے پاس اس چیز کا اختیار ہے ہی نہیں کہ تم مجھے منع کر سکو۔ میں نے جب ان کی یہ بات سنی اور ان کو اس حالت میں دیکھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ کوئی انسان اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس سے معافی مانگے اور خود اس کو کہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ خیر، میں ویسے ہی اپنے ارمان دل میں لیے اور خواہشوں کو ترسی ہوئی جا کر سو گئی تھی۔ پوری رات میری بے چینی میں ہی گزری تھی۔ صبح ہوئی تو میں چپکے سے ان کے کوارٹر میں چلی گئی اور جا کر نوکر کی بیوی سے پوچھا کہ رات کو کیا ماجرا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ تو وہ پہلے تو شرما رہی تھی اور پھر اس نے مجھے بتا دیا کہ دراصل میرا شوہر بہت طاقتور ہے، میرے میں اتنی جان نہیں ہے
کہ میں اس کو برداشت کر سکوں۔ میرے لیے یہ چیزیں بہت مشکل ہو رہی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا تمہارا شوہر کیا کھاتا ہے؟ اس نے بتا دیا کہ میں دودھ میں چھوارے ڈال کر دیتی ہوں، جس سے یہ حیوان کی طرح میرے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے اور مجھے ساتویں آسمان تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ اتنی تعریفیں کر رہی ہے تو مجھے کم از کم ایک بار اس کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے کسی بہانے سے نوکر سے کہا کہ چند دن کے لیے تم اپنی بیوی کو گاؤں چھوڑ آؤ، کیونکہ گھر میں کچھ اس طرح کے کام ہونے والے ہیں کہ یہاں پر عورت کا رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ میری باتوں میں آ گیا تھا اور ایک ہفتے کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ آیا تھا۔ اسی دوران میں نے نوکر سے کہا تھا کہ دیکھو، اب تمہاری بیوی تو یہاں پر ہے نہیں، تو تمہارا خیال کون رکھے گا؟ میں تمہارے لیے اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ اگر تمہیں کبھی ضرورت ہو تو تم میرے پاس آ جانا، تاکہ تم خود کو سکون دے سکو، اور اس کے بدلے میں تمہیں کچھ پیسے بھی دے دیا کروں گی۔ جب نوکر نے پیسوں کی بات سنی تو اس کی زبان سے رال ٹپک پڑی۔ وہ کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ، آپ جو کہیں گی، جیسے کہیں گی، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ جب اس کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے اندر ارمان جاگ اٹھے تھے۔ میں برسوں کی ترسی ہوئی تھی، کیونکہ میرا شوہر یہاں پر نہیں تھا۔ میں کچھ اور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے نوکر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب میں نے دیکھا نوکر نہا دھو کر بالکل تیار ہو کر پتلے کپڑے پہن کر میرے کمرے میں آیا تھا، جس میں اس کا جسم واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جسے دیکھنے کے بعد مجھے نہ جانے کیا ہو گیا، میرا خود پر کنٹرول بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے دبوچ لیا اور وہ مجھے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان بہت دیر تک لڑائی چلتی رہی اور اس لڑائی میں وہ جیت چکا تھا اور میں اپنی سکون کو پہنچ چکی تھی۔ اتنا سکون مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، یہاں تک کہ میرا شوہر میرے پاس بھی ہوتا تھا تب بھی میں اس چیز کے لیے ترستی رہتی تھی۔ اب مجھے یہ نوکر ہر قیمت پر اپنے پاس چاہیے تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اس کو یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں بار بار اسے استعمال کرنا چاہتی تھی، اور یہ رات میری زندگی کی سب سے حسین رات بن چکی تھی۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں